السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے تگودو کر رہے ہوں گے اور کوشش میں لگے ہوں گے۔ اللہ آپ کے جز و جہد کا قبول و منظور فرما لے اور ایمان کی ہر اعتبار سے حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ مختلف موضوع پہ ترتیب سے گفتگو ہو رہی ہے، تو تیسری جنگ عظیم اور دجال، اس میں آج کا موضوع ہے خروج حضرت مہدی، المعجم الاوسط، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 35، مسند ابی علی، حدیث نمبر 6940، المعجم الکبیر 931 اور ابن حبان 6757۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، ام المومن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا، تو خاندان بنی ہاشم کے ایک شخص اس خیال سے کہیں گے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں، وہ مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے۔ لوگ انہیں پہچان کر کہ یہی مہدی آخر زماں ہے، گھر سے باہر نکال لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ ان کی بیعت خلافت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیدر کے مقام پر پہنچے گا تو دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اللہ اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔ پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کا نلیحال قبیلہ قلب سے ہوگی، وہ اپنا لشکر بنی ہاشم کے شخص کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لشکر کو شکست دیں گے، جس کے نتیجے میں ان پر آفتیں آئیں گی۔ یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہے گا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا۔ وہ اس طرح 7 یا تقریباً 9 سال رہیں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے الاوسط سے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 315۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ان الفاظ کا تھوڑا سا اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ مہدی وفات پا جائیں گے اور لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ فائدے میں شیخین اس میں تحریر فرماتے ہیں، بنی ہاشم کے وہ شخص جن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے، جو مہدی کے لقب سے مشہور ہوں گے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد میدان بدر کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی برابر ہوگی، یعنی 300۔